السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کی تھرڈ ایئر کی کلاس کو۔ آپ سب بچے اپنی کلاس میں آمد کو یقینی بنائیں اور توجہ سے اور انہماک کے ساتھ آپ بیٹا اپنے لیکچرز کو جو ہے وہ لیا کریں، اور اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے لیے اس کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ یاد کرنا بھی انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو بیٹا یہ آپ کی اسلامیہ لازمی کی کتاب ہے۔ اسلامیہ لازمی کی آپ کتاب کا یہ آپ کا جو ہے وہ سب سے فرسٹ والا جو ہے پورشن ہے، القرآن الکریم۔ پہلا سوال ہے جس میں فضائل قرآن بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے احادیث نبوی کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے، یاد کرنے کے والے کے لیے، سینے میں محفوظ کرنے والے کے لیے اور اس قرآن پر عمل کرنے والے کے لیے کون کون سے معجزات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کون سے انعامات اللہ نے اپنے قرآن کے پڑھنے والے کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور قیامت والے دن ایسے اشخاص کے درجات جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو یہ والا جو بیٹا آپ کا کوسچن ہے القرآن الکریم کا، یہ آپ کو باقاعدہ سوال نہیں آئے گا بلکہ اس میں سے آپ کو آبجیکٹیو آئے گا۔ ایگزامینر ممتحن جو ہے وہ آپ سے اس میں سے آبجیکٹیو پوچھ سکتا ہے قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، کسی آیت کا حوالہ، کسی حدیث کا حوالہ، یا قرآن کی خصوصیات بیان کریں۔ تو یہ جو آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا قرآن کا جو حصہ شروع ہوتا ہے قرآنی آیات کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس سے بات کی کہ مختلف صورتوں کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں وہ آپ کے اس نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو آج جو ہمارا حصہ شامل کیا گیا ہے جس کو ہم شروع کرنے والے ہیں بیٹا وہ آپ کا ہے قرآن کی آیات کا ترجمہ اور تشریح کا کرنا۔ آپ کو 2 آیات دی جائیں گی، آپ نے ان آیات میں سے جو ہے وہ کسی ایک کا ترجمہ یا تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیات کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہے تو بیٹا یہ انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے ترجمے کو یاد کرتے ہیں ایز اٹ از، جیسا آپ نے حرف بحرف ٹھیک لکھا، با محاورہ آپ لکھتے ہیں اس کو، اگر آپ کے ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہے تو بیٹا آپ کو اس کے پورے مارکس جو وہ ملیں گے، اور ہم نے انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ پورے مارکس کو اچیو کرنا ہی رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو پوائنٹس ہوں گے اس آیت میں جو بنیادی باتیں ہوں گی وہ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے اجزاء کو تقسیم کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی باتوں کا حکم دیا ہے، کتنی باتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ان آیات میں۔ پھر ہم 1 بائی 1 ہیڈنگز دے کے قرآن اور احادیث کے ریفرنس سے ہم اپنے ان آیات اور احادیث کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو آج ہمارا جو حصہ ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 تا 5 ہے۔ سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے بیٹا ہم جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کیا ہے۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت ہے جس کی 286 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سورہ البقرہ کو پڑھے گا اور اس کا مطالعہ کی عادت اختیار کرے گا، یہ روز جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے گی شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے اپنا جو حصہ کرنا ہے وہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ ہاں جی، ہماری جو سب سے پہلی آیت ہے وہ سورہ البقرہ کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ قرآن پاک میں کیا بیان فرما رہے ہیں ذرا غور کریں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان فرمایا وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ پرہیزگار کو کہا جاتا ہے۔ اور پرہیزگار کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جو خدا خوفی رکھنے والا ہو، جو اس بات پر یقین رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب ہر شخص کو جزا اور سزا کا جو ہے وہ معاملہ پیش آئے گا۔
تو وہ شخص جو اس دنیا کو عارضی اور فانی سمجھتا ہے، خدا خوفی رکھتا ہے اور خدا سے ڈرتے ہوئے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ متقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ زینہ، متقی لوگ کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز دیکھنے کی یہ کہ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے۔ ایمان بالغیب، غیب کہتے ہیں وہ چیز جو موجود نہ ہو، جو آنکھوں کو دکھائی نہ دے، جس کو ہم دیکھ نہ سکیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، غیب کہلاتی ہے۔ اب غیب کی چیزیں کون سی ہیں، یعنی کہ انسان کی عمر کیا ہے، انسان کی رزق کیا ہے، انسان کہاں سے کمائے گا، انسان کو کن ذرائع سے ملے گا، یہ چیزیں انسان کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بارش کا علم کس کے پاس ہے، اولاد کا علم کس کے پاس ہے، زندگی اور موت کا علم کس کے پاس ہے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم اپنے آنے والے لمحات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ متقی لوگوں کی سب سے پہلی نشانی اللہ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمائی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں فرمائی، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک میں 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز کے قائم کرنے کا حکم اللہ نے 700 دفعہ دیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح سے نماز کون سے کام ہیں جو ہم نماز کو کرتے ہیں تو نماز ہمیں ان سے منع کرتی ہے، ہمیں نماز کا فائدہ کیا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں نماز ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے کیسے روکتی ہے، یہ چیزیں ہمارے سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیوں صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تو ہم نے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اذان سننی، وضو کرنا، نماز پڑھنا اور ہم فارغ۔ نہیں، نماز کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں نماز کو قائم کرنا ہمیں کیا فرق دیتا ہے؟ اصل چیز اس بات کو سوچنے کی ہے، نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ بلندی کو کہا جاتا ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا، جس نے اس ستون کو قائم رکھا، فقد اقام الدین، تو اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس نماز کو گرا دیا، فقد ہدمہ الدین، بس اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اسلام کے ارکان میں سے سب سے بنیادی اور پہلا رکن ہے۔ کوئی بھی شخص اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز کو قائم نہ کرے، نماز کو ادا نہ کرے، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کی اہمیت کے حوالے سے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی گھر کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو اور کوئی شخص اس میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے بدن پر گناہ بھی اس طرح سے باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی کا دین سکھانے کے ایک اصول ہوا کرتا تھا کہ موقع کی مناسبت سے سوال کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک دفعہ گزر ہو رہا تھا کہ راستے میں خزاں سیدھا درخت کو پکڑ کے اللہ کے نبی نے اس کی شاخ کو پکڑا اور اس کی شاخ کو ہلکے سے ہلایا۔ ہلانے سے کیا ہوا کہ اس کے پتے جو تھے وہ جھڑنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے عرض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس درخت کے پتے جو تیزی سے جھڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے سے مسلمان کے گناہ بھی اس کے اعضاء سے اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا نماز کو قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو ہم بیٹا انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔